ایک واحد شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں، یہ واحد ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر صرف پیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ کے شوقین، یعنی پیشن کرکٹ ہوتا ہے، لیکن چلے کہاں جاتا ہے؟ فوج میں، آرمی میں چلے جاتے ہیں۔ پیشن جو آپ کو ہوتا ہے نا، وہ خاص طور پر یہ جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے، اس کے اندر آپ کے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے، ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سکولوں کے اندر ٹیچر کاپیاں رکھ لیتے ہیں، کتابیں رکھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھ لینی چاہیے کہ بچے اب کہاں جائیں گے لینے، لیکن وہ اگر 50 کی کاپی ہے تو 50 کی دیجیے، وہ اگر 100 کی کاپی ہے تو 100 کی دیجیے۔ اگر وہ بک بازار سے 150 کی ملتی ہے تو آپ بھی 150 کی دیجیے۔ آپ 50 کی کاپی 100 لگا دیتے ہیں، 150 کی بک جو ہوتی ہے اس کا 400 لے لیتا ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پھر آپ کو لوگ جب معافیا کہتے ہیں تو آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیچر کی عزت نہیں ہے، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار آج بچے ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ بچے کیسے ریسپیکٹ کریں؟ یہ بچہ ادھر سامنے بیٹھا ہے، میں نے کاپیاں رکھی کیونکہ میں کہتا تھا کہ بچے باہر نہ جائے۔ اس کو میں نے بتایا تھا کہ جو بازار سے 50 کی ہے ہم نے 50 دینا ہے، جو 100 کی ہے وہ 100 دینا ہے، اور میں نے پوچھا بھی اس سے کبھی نہیں تھا کتنی بکی، کیا دیا کیا نہیں۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ 4000 5000 پکڑو، بک کے کاپیاں جو ہیں وہ لے آؤ، جو بھی ہیں یہ مجھے بتا دیتا تھا، اسی کے اندر لے لیتے تھے، اسی کے اندر بیچ دیتے۔ وہ بھی صرف اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ سکول میں آپ کاپیوں کی اجازت تب ہی ہے کہ آپ یہ سوچ کے رکھیں کہ بچوں کا ٹائم بعد ضائع نہ ہو۔ اوپر ٹیگ اپنا لگا کے اور پھر وہ 50 کی 200 کی دینا، یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے نا تو آپ پھر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کا اپنا بچہ نشے میں لگ جائے تو میں کہتا ہوں آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی، لیکن یہاں بچے اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ آپ کے اندر تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ اس بچے کو الگ بلائیں اور اسے کہیں کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس انداز میں کریں گے یقین مانے آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر ہوس، لالچ، بس صرف پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ ہے ہی نہیں۔ ٹیچر واحد ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو بھرتی کرنا چاہیے جس کے اندر پیشن ہو، جذبہ ہو اس کام کرنے کا۔ ہر بندے کو ٹیچنگ کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں 2 کلاس سے کم ہو، پی ایچ ڈی بندہ نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر جذبہ ہے، میں کہتا ہوں وہ بچے کو زمین سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں تک لے جائے، لیکن اس کے لیے اس کے اندر جذبہ ہونا ضروری ہے۔ استاد کے اندر جذبہ ہونا ضروری ہے، استاد کے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے، استاد مافیا نہیں ہونا چاہیے، استاد کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، استاد کالی بھیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کچھ جگہ پر ایسے لوگ ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کب 2 ہو کب 3 ہو، چھٹی کا ٹائم ہو جی ادھر واش روم جان، اور نماز بھی وہی ٹائم پڑھیں گے جو سکول والا ٹائم ہو، باقی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ میں خود ٹیچر ہوں، میں تو اپنے اوپر بول رہا ہوں بھائی، میں تو اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر بول رہا ہوں۔ پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچے، جو ٹیچر ایسا کرے گا اس کے بچے کبھی بھی لائق نہیں ہوں گے، وہ بچے رولیں گے۔ آپ پردیس میں آ گئے، آپ کی ٹیچنگ کی جاب لگ گئی پردیس میں، آپ پیچھے اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کے دوسروں کے بچوں کے اوپر ٹینشن لیں گے نا، آپ کو اپنے بچے پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو لوگ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں انہیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ میں 100% کہہ رہا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ٹیچروں کے بچے بڑے بڑے عہدوں پہ دیکھے اور بڑے بڑے ٹیچروں کے بچے فلاپ دیکھے۔ جب ٹوٹل موازنہ کیا گیا نا تو پھر پتا چلا کہ یار یہ تو اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے۔ یہ تو کوشش کرتے تھے کہ آج میں نے ادھر شادی پہ جانا ہے تو چھٹی ہو جائے، ادھر شادی پہ جانا ہے چھٹی ہو جائے، آج لیکچر نہیں لیتے۔ یونس کنڈان، اجاز کھوکر صاحب، یعقوب صاحب ہمارے ٹیکنیکل کے ٹیچر تھے، اللہ ان کو لمبی زندگیاں دے۔ ہمارے یونس کنڈان صاحب تھے تو وہ ہم دل میں کہتے رہتے تھے کہ ابھی کبھی آج سر چھٹی کر لینا، لیکن اس سر نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ اجاز کھوکر صاحب تھے، کیا کمال ٹیچر، ریٹائر ہو گئے، بڑے کمال ٹیچر۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات فنی بن جاتی ہے، لیکن انہوں نے پڑھا کے نا تو وہ اینک ادھر لگا لیتے تھے تو وہ پھر ڈھونڈنے لگ جاتے تھے میری اینک کدھر ہے، اتنا انہیں ہوش نہیں ہوتا تھا۔ کیوں پڑھا؟ انہوں نے دل کے ساتھ پڑھایا۔ پینسل ادھر لگائی ہوئی ہوتی تھی، پھر سوچ رہے ہوتے تھے پینسل کدھر گئی۔ ایک دن کار پیچھے کرنے لگے تو کار لگ گئی کھمبے میں، کہتے ہیں یہاں کھمبا کس نے لگایا؟ پھر پتا چلا وہ کھمبا تو پہلے کا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے شعبے کے ساتھ اتنے مخلص ہوئے، ان کے بچے کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے بچے کامیاب ہوں گے۔ جو ٹیچر دل لگا کے محنت کرتے ہیں ان کے بچے، انہیں کسی کے لیے، انہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگوں کے بچوں پہ روتے ہیں انہیں اپنے بچوں پہ رونا آتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ انہیں رونے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو بندہ، اسے ہوش نہیں ہونا چاہیے ٹیچر کو کہ 8 ہو گیا، 9 ہو گیا، 10 ہو گیا، 11 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3، وہ لگا پڑا ہو بچے کے اوپر محنت کرنے میں۔ میری یقین مانے کہ میری اتنی کوشش ہوتی تھی، میں رات 8 9 بجے تک لگاتا تھا ٹائم، فیس وہی لیتے تھے ہم۔ کیوں کرتے تھے کہ یار ان بچوں کا مستقبل بن جائے۔ الحمدللہ بڑے بچوں کا مستقبل بنا، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے رات دن ایک کیا، جنہوں نے ٹینشنیں لی، ان کا مستقبل بنا، لیکن جنہوں نے کچھ نہ کیا ان کا مستقبل نہ بنا۔
میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہوس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ہوس ہوگی تو آپ جو ڈاکٹر بنائیں گے نا, ٹیچر ہی ڈاکٹر بناتا ہے, ان کے استاد ہی ہوتے ہیں. میری بیٹی کی آنکھوں کے اندر ایلفی چلی گئی, یہیں ایک ڈاکٹر ہے, میں چلا گیا ان کے پاس, تو بڑی ٹینشن. مجھے تو نہیں پتا شلوار کون سی ڈالی ہوئی ہے, قمیض کون سی ڈالی ہے, صبح صبح کا ٹائم تھا, گھبراہٹ. چلے جی ڈاکٹر صاحب, ادھر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے جناب جی آپ آپریشن ہوگا آنکھوں کا, ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ ایلفی 2 دن میں اتر بھی جاتی ہے, لیکن انہوں نے کہا آپریشن ہوگا. میں نے بھی کہا جی آپریٹ کرے بشک آپ کی جو مرضی ہے, کیونکہ بھائی اساس سا معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا پہلے بل دے. میں نے کہا بل ابھی آ جاتا ہے, کیونکہ میں اور شلوار اور قمیض میں نے تو ہوش ہی نہیں رہا, کوئی 2-3 ہزار جو جیب میں تھے. انہوں نے کہا نہیں پہلے بل ہوتا ہے. یعنی کوئی احساس نہیں کہ یہاں یہ مریض مر رہا ہے, اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, یہ دل کا مریض ہے, نہیں پہلے پیسے. میں نے کہا بھی آ جاتا. وہ تو فون کیا آ گئے, لیکن کسی کے پاس نہیں ہوتے. گھنٹے 2 کا ٹائم دے دینا چاہیے, اب مریض رکھ لے چلے نہ دے ہمیں واپس. لیکن یہ احساس نہیں, یہ احساس ہمارے اندر ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کرپٹ ہیں. سبزی والا کہتا ہے جی سارے لوٹ رہے ہیں, یقین مانے وہ خود لوٹ رہے ہیں. وہ آپ کہیں چلے جائیں, کسی شعبے میں چلے جائیں, آپ موچی کے پاس چلے جائیں, جتنا اس سے بھی لگے گا وہ کرے گا. جہاں سے بات ختم کرنی ہے, ہم نے جب یہ چیزیں ختم کرنی ہے, جب ٹیچر اچھا مستقبل بنائے گا نا, لوگوں کو اچھا گائیڈ کرے گا, اچھی موٹیویشن دے گا, تو پھر لوگ زندگی میں کامیاب ہوں گے. جب زندگی میں کامیاب ہوں گے تو ہر طرف مخلص پن ہو. باہر کے ممالک میں اگر ٹیچر کو کہیں عدالت لے جایا جائے تو پوری عدالت کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں وہ عزت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیچر عزت کے قابل ہوتا ہے. ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا. اگر ہم یہ اپنی خامیاں مانیں گے تو پھر کامیاب ہوں. میں آج خود اپنے آپ کو آپ کے سامنے لے کر آ گیا, ورنہ ٹیچر کے اوپر میں کیوں بولوں. میں نے اپنی آپ کی برائیاں بیان کی. کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے تو بڑا دیکھتے ہیں ٹیچروں کو, وہ تو ٹیچر ان کا بڑا مطلب کہ وہ گھر جاتا ہے تو وہی نقل بنا رہے ہوتے ہیں ٹیچر کی, یعنی کہ اچھے الفاظوں میں. ایسے جناب ایسے کپڑے کیسے ٹیچر نے ڈالے ہوئے ہیں, ٹیچر چلتا کیسے ہے, ایک ایک چیز اتنا انہیں اپنے والدین کا نہیں پتا ہوتا جتنا استاد کا پتا ہوتا ہے. تو اگر استاد ہی غلط ہو تو بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ استاد تو ایسے سمجھے کہ میں کہتا ہوں راستہ ہے, ایسا راستہ ہے کہ جس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ چل رہے ہیں. اگر وہی غلط پہ چلے گا تو پھر لوگ کیسے ٹھیک پہ چلے گا؟ تو میں یہ استادوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یقین مانے کہ آپ کامیابیاں آپ سمیٹیں گے, بچے آپ کی عزت کریں گے, ہر بندہ عزت کرے گا, والدین عزت کرے گا. لیکن اگر آپ ایسے کرپٹ رہیں گے اور اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گی. معذرت کے ساتھ.